اب سنیں کہ پہلی صلیبی جنگ کے بعد کس قدر حالات ہلاکناک ہو گئے تھے۔ عیسائیوں نے انطاکیہ، رہا، طرابلس اور بیت المقدس میں 4 سلطنتیں اس وقت قائم کر لی تھیں، اور اس وقت عیسائیوں کا سردار اعلیٰ کارڈفری بیت المقدس کا والی ہوا، اور اس نے اپنے لیے محافظ قبر مسیح کا لقب پسند کیا تھا، اور تھوڑے دنوں بعد 18 جولائی 1100 میں وہ مر گیا تھا۔ اس کا بھائی بالڈرین رہا سے آ کر جانشین ہوا تھا، اس کی جگہ اس کا جانشین ہو گیا تھا، اور اپنی جگہ اپنے بیٹے بالڈرین برو کو چھوڑ آیا تھا، جسے عربی تاریخ میں برووین لکھا جاتا ہے۔ عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ کا بیت المقدس پر قبضہ کر لینے کے بعد بھی، یہ آگے چل کر بیان کیا جائے گا، کر لینے کے بعد بھی عیسائیوں کے لشکر مسلسل چلے آتے تھے، لیکن مسلمان صلیبیوں کے مقابلے میں کوئی متحدہ محاذ قائم نہ کر سکے۔ عباسی خلیفہ برائے نام رہ چکے تھے، عباسی خلفاء برائے نام تھے، سلجوق بے جان ہو چکی تھی، فاطمی شیعوں کی خلافت بھی دم توڑ رہی تھی، سارے عرب میں بے شمار خود مختار مسلم ریاستیں قائم ہو چکی تھیں، جن کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق اور کوئی رابطہ نہ تھا، اگر تھا تو فقط اتنا کہ وہ اپنی اقتدار کو وسیع کرنے کی سوچتے تھے، اسی لیے وہ مسلمانوں ہی سے لڑتے تھے۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائیوں نے جن علاقوں پر قبضہ کیا تھا وہ علاقے مسلمانوں سے خالی کرا لیے، اور وہ مسلمانوں کو بے گھر کر دیا گیا، مسلمانوں کو بستیوں سے نکال دیا گیا، وہ بیچارے بھوکے پیاسے، ننگے پاؤں، ننگے بدن پہاڑوں ریگزاروں میں منتشر ہو گئے۔ مسلمان بیچارے اس وقت اس قدر بے رحم و یار و مددگار تھے کہ ہیر لیڈیم کے الفاظ میں، مصائب کے اس اندھیرے میں بھی مسلمانوں کا یہاں عقیدہ چٹان کی طرح مضبوط رہا، اس قدر بیچارے غریب ہونے، مفلس ہونے کے باوجود بھی اپنے عقیدے کے مضبوط مسلمان تھے کہ انہیں یقین تھا کہ موجوں کی طوفان انگیزی عارضی ہے، اور یہ موجیں، کفر کی موجیں، اپنے اصل مقام کی طرف ضرور لوٹ جائیں گی۔ پہلی شکست کے بعد مختلف مسلمان زوما اس عقیدے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سوچ رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے، اور ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر اتابک عماد الدین زنگی والی موصل کا نام سر فہرست ہے۔ انہوں نے 1144 میں عیسائیوں کو شکست دے کر رہا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے سقوط کی صدائے بازگشت سارے یورپ میں سنائی دی گئی۔ پاپائے روم نے دعات بھیج کر تمام یورپ میں، یعنی کہ رکے بھیج کر، خط بھیج کر تمام یورپ میں مسلمانوں کے خلاف اشتعال پیدا کرنا چاہا، اور عیسائی اقوام ایک بار پھر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں، اور یہ دوسری صلیبی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ چنانچہ فرانس کا بادشاہ لوئی سابے اور فرمانروا المانیہ کیساڈ ثالث اپنی فوجوں کو ساتھ لے کر ارض مقدس کی طرف بڑھا۔ پہلے کیساڈ آیا، لیکن مسلمانوں نے شکست فاش دے کر بیشتر فوج کو قتل و غارت کر دیا۔ بقیہ تو سیف بھاگے، راستے میں فرانسیسی لشکر آتا ہوا ملا، اس کے ساتھ ہوئے، لیکن اسے بھی فرانس کو بھی خوب مار پڑی، اور بچے کچے صلیبی طرح طرح کی سختیاں اور مصیبتیں سہتے بیت المقدس پہنچے۔ تو 1147 عیسوی وہاں سے دمشق پر، جو مجیر الدین ابک کے قبضے میں تھا، حملہ کیا گیا، لیکن عماد الدین زنگی کے بیٹوں سیف الدین، نور الدین محمود نے انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ دوسری صلیبی جنگ تھی۔ اس دوسری صلیبی جنگ میں اس وقت کے ممتاز ضعیف العمر عالم دین شیخ وقت حجت الدین یوسف بھی شریک تھے۔ مسلمان سالار نے ان سے درخواست کی، اے عالم، آپ تکلیف نہ کیجیے، ہم مغربی بھی اس فرض کی ادائیگی کے لیے موجود ہیں۔ لیکن شیخ نے فرمایا، میں خدا سے سودا کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت پڑھی قرآن سے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اور میدان جنگ میں لڑ کر شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ اس معرکہ خونی میں عیسائیوں کو کس قدر نقصان ہوا، دوسری جنگ عظیم صلیبی میں کس
قدر عیسائیوں کو نقصان ہوا، اس کا اندازہ ایک عینی شاہد کے اس بیان سے لگا لیجئے کہ یورپ کے شہر اور قلعے خالی اور سنسان ہو گئے تھے۔ اس مقدس آگ کا ایندھن بننے کے لیے اتنی کثیر تعداد یورپ سے روانہ ہوئی تھی کہ پیچھے 7 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جب یہ خبر یورپ پہنچی کہ ان مصیبت زدہ عورتوں کے باپ، شوہر، بیٹے اور بھائی جو جنگ پر گئے تھے اب کبھی اپنے گھروں کو نہ لوٹ سکیں گے، تو سارا یورپ رونے اور چیخ و پکار کرنے لگا۔ یورپی مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسری صلیبی جنگ سے یورپ کا سر غرور ہی سے نیچے نہیں ہوا، بلکہ بیت المقدس کی لاطینی ریاست بھی کمزور ہو گئی، اور اگر نور الدین کو موت مہلت دیتی تو نور الدین بیت المقدس میں عیسائی سلطنت کا خواب منتشر کر دیتا۔ سلطان نور الدین زنگی محمود ایمان اور عمل کی دولت سے مالا مال تھے۔ ملک شام سے عیسائیوں کا اخراج اس کی زندگی کا مقصد اولین قرار پا چکا تھا۔ چنانچہ اس نے یعنی کہ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ نے اپنی افواج کو منظم کیا اور اکثر نواحی ریاستوں پر قبضہ کر لیا تاکہ وہ دل جمعی سے فرنگیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس نے فرنگی سازشوں اور حملوں کو ناکام بنا کر شام اور الجزیرہ کی متحدہ ریاست قائم کی اور مصر میں اثر و رسوخ حاصل کیا۔ اس کا یہی اقدام آگے چل کر مسلمانوں اور اسلام کے لیے خوش بختی کا باعث بنتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسے یعنی نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہر وقت جہاد کا ہی خیال رہتا تھا، لیکن اس نے دشمنوں سے عیاری اور مکاری کبھی روا نہ رکھی تھی۔ وہ کبھی بھی عیاری اور مکاری اور بغیر بتائے دشمن پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ جب حاکم یروشلم بیلڈرون مرض الموت میں مبتلا ہوا اور اس کی جانشینی پر عیسائیوں میں اختلاف رائے تھا، یعنی کہ یروشلم جس وقت عیسائیوں کے قبضے میں تھا اس کا بادشاہ بیلڈرون تھا۔ بیلڈرون جس وقت مرض الموت میں مبتلا تھا تو اس کے جانشین اس پر لڑ رہے تھے، تو بعض ساتھیوں نے موقع غنیمت جان کر سلطان کو حملہ پر اکسایا کہ اورنگزیب اس وقت حملہ کیا جائے، لیکن سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہہ کر اس تجویز کو مسترد کر دیا کہ اس وقت جب دشمن مصیبت میں مبتلا ہے اس پر حملہ جواں مردی نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصر کی حکومت سنبھالی۔ نوجوان یوسف جس نے اپنے چچا کی اصرار اور سلطان نور الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم پر اپنی مرضی کے خلاف مصر جانا چاہا، آئندہ یہی ہم بیان کریں گے۔